Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is me Umar Farooq Shumro, subject teacher of Islamiyat, class 6. उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक और सेहतियाब होंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 6 का लेक्चर नंबर 1 सुना था। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 1 की जो बातें कुछ पढ़ी थी वो रिपीट करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, ताकि आपको भी मालूम हो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, आपको अगर किसी भी इस्लामियात में या किसी वर्ड में कोई डिफ़िकल्टी है, आपको उसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही या आपको मतलब मालूम नहीं हो रहा, तो आप बिला झिझक, बिना किसी हेजिटेशन के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती, आपको वो लाजमन पूछनी है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ईमानियात व इबादात। ईमानियात यानी वो चीज़ें जिन पर हमें ईमान रखना है। ईमान रखने से क्या मुराद? हमें दिल से वो बातें माननी है, ज़बान से उनका इकरार करना है और दिल से मानना है। ईमान हमें किन किन चीज़ों पर रखना है? सबसे पहले हमें ईमान रखना है अल्लाह पर, उसके बाद फ़रिश्तों पर, उसके बाद रसूलों पर, उसके बाद आसमानी किताबों पर, उसके बाद आखिरत के दिन पर। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ईमान रखना है। वो मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था। आज सिर्फ मैं हाईलाइट बताऊंगा आपको उसकी। ठीक है, ईमानियात में ये कौन सी चीज़ें हो गई? ईमान लफ्ज़ का मतलब है मान लेना, तस्दीक करना, किसी चीज़ को हक़ और जायज़ समझना। तो हमें किस चीज़ को हक़ और जायज़ समझना है? हमें अल्लाह को, उसके फ़रिश्तों को, अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह के भेजे हुए नाजिल किए हुए किताबों पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखना है। ये कहलाते हैं ईमानियात, एक चीज़। इसके बाद नंबर 2 इबादात। एक हो गई आपकी ईमानियात, अब है नंबर 2 इबादात। ईमानियात जिन पर हमें ईमान रखना था। इबादात क्या हैं? इबादात में सबसे पहले आपकी है तौहीद। तौहीद माना अकेला है, अकेलापन। किसका? अल्लाह ताला का। अल्लाह के अकेलेपन को हम तौहीद कहते हैं और अल्लाह वाहिद है, अकेला है, उस पर हमें ईमान रखना है। और इबादत में सबसे पहले आ गया तौहीद, यानी अल्लाह की ही इबादत करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ उस एक हस्ती की। नंबर दूसरी चीज़ आपके पास आ गई नमाज। ठीक है, नमाज का मैंने आपको पिछली मरतबा बताया था कि हमने ईमान का मफ़हूम और अल्लाह ताला पर ईमान समझा था। अब इबादत में तौहीद मैंने आपको समझाया था। आज हम नंबर 2 नमाज के बारे में पढ़ेंगे। इबादत में नंबर 2 पे है नमाज, बट नमाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज इस्लाम का सबसे अहम और मज़बूत रुकन है। क्यों? कि हदीस पाक में लफ्ज़ आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अव्वलु मन युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलात। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अव्वलु मन युहासबु यौमल क़ियामति अस्सलात, यानी क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल व जवाब किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, सहाबा किराम बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक बनाई गई है। तो जो महफ़िल में सहाबा किराम बैठे थे, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ जो आपकी आँखों के लिए ठंडक बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, नमाज। नमाज मेरी आँखों की ठंडक बनाई गई है। और नमाज के बारे में सबसे पहले क़यामत में सवाल व जवाब किया जाएगा। और जिस तरह हम टीचर्स आपसे या किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, अगर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन करते हैं और पहले ही क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट बिल्कुल खामोश हो जाता है या वो आंसर देने से जो है रह जाता है पीछे, या उसका आंसर इनकम्प्लीट होता है, तो थोड़ा बहुत ये महसूस होता है कि शायद इनका या तो रीडिंग इन्होंने नहीं की ठीक से, टाइम स्टडी को नहीं दिया। इसी तरीके से अगर सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? हमें इस वजह से
ہر کام کو پیچھے چھوڑ کر نماز پڑھ لینی چاہیے جب ٹائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہو تو مسجد جانے میں دیر نہ کرو، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر پر نماز ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کم و بیش، میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا، 700 مرتبہ تقریباً کم و بیش ذکر ہے، حکم ہے کہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، نماز ادا کریں۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم نماز بھلا کیوں پڑھیں؟ آخر وجہ تو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جو چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور بنایا ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ نے اگر ہم مسلمانوں کو دی ہے، فرض کی ہے ہم پر، تو ہم کیوں پڑھیں؟ کیا ہے اس میں؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیں، قرآن پاک میں پارہ نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ قرآن نے جواب دیا کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بے حیائی اور برائی کو روکتی ہے۔ یہ ہے نماز، جس کی قیامت کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی ایک مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات فرمایا کرتے تھے وہ بہت گہرائی میں ہوتی تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے، یعنی اگر نماز چھوڑ لیتے ہیں لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کفر میں چلتے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے اور باقاعدہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے جیسے ہمیں حکم فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد عبادات میں نمبر 3 چیز ہے روزہ۔ کون سی چیز ہے؟ روزہ۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ صوم عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ چلیں، صوم لفظ کی معنی ہے روزہ، جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ مفہوم مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے ڈھلنے تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا روزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا آپ کو کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے ڈھل جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بھوکے پیاسے رہنا اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، کنٹرول کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ڈھال کا کیا مطلب ہے؟ ایک جنگ ہوتی ہے تو ہر اس جنگ میں سپاہی کو ایک تلوار ہوتی ہے، ساتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ تلوار دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ڈھال کا کام ہوتا ہے بچانا، بچاؤ کرنا، حفاظت۔ تلوار سے حملہ کرتے ہیں، ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچانا، پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو روزے کو ڈھال کیوں کہا گیا ہے کہ روزہ ڈھال کیوں ہے؟ کہ ہم مسلمان اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم کسی کو روزہ رکھ کے گالی نہیں دیتے، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کسی شخص کے لیے دل میں بغض، حسد اور نفرت نہیں رکھتے۔ یہ ہم یعنی روزہ ہمیں بچا لیتا ہے ان سب برائیوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں روزے رکھا کرو جیسے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں روزے رکھو
جس طرح تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار مینس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی ہی عبادت کرو، اس کو ایک مانو، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، یعنی پرہیزگاری۔ اور ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں لفظ آتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اجر ثواب لکھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین جو ہر انسان کے شولڈرز پر مقرر ہیں ان کو دیا ہے، جو اچھے عمل بھی لکھتے ہیں برے عمل بھی لکھتے ہیں۔ پر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں کہ روزے کے یعنی ثواب نہ لکھیں، کیونکہ روزے کا ثواب خود اللہ پاک اپنے حساب سے دیتے ہیں، اور اس میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اتنی روزے کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، سو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنے لیکچر میں پریویس لیکچر کو بھی ایمانیات کو ریوائز کیا اور عبادات میں سے توحید، نماز کے بارے میں جانا اور روزے کا مفہوم اور روزے کو قائم کرنا رکھنے کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی جو ہے سینٹینس میں، کسی بھی پیراگراف میں، کسی بھی ورڈز کی کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ بنا کسی ہیزیٹیشن کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اچھا جواب ملے گا اس کا۔ آپ واٹس ایپ گروپس پر کویسچن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سیکنڈ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس لیسن کا لاسٹ پیراگراف توحید پر ایمان کے ثمرات، جیسے آپ کو یہ اسکرین پر دکھ رہا ہے، توحید پر ایمان کے ثمرات، لاسٹ پیراگراف یہ پڑھیں گے۔ تب تک آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو بک پیج نمبر 6 ایکسرسائز اور کویسچن نمبر 3 اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جو ہے فل ان دا بلینکس۔ آپ کو یہ فل ان دا بلینکس کیا کرنے ہیں؟ یعنی یہ کمپلیٹ کرنے ہیں، خالی جگہیں آپ کو پر کرنی ہیں۔ آپ کو لیسن ریڈ کرنا پڑے گا اور اچھی طرح آپ یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیں گے، جو میں آپ کے واٹس ایپ گروپس پر چیک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں اپنے تھرڈ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔